الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج دو موضوعات پہ بات کرنی تھی، لیکن ایک اس میں تھوڑا سا شارٹ ٹائم لے گا، تھوڑا کم وقت لے گا، تو پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر دوسرے پہ بات کریں گے۔ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، تو اس نسبت سے کچھ چیزیں اہل سنت کے لٹریچر میں ایسی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں، لیکن ہمارے علماء جو ہیں وہ اس چیز کا ادراک نہیں کرتے۔ تھوڑا سا اگر اس پہ کوئی غور کر لیا جائے تو معاملہ سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسالک کے غلام ہیں۔ سچی بات، کوئی مسلک بھی پسند نہیں کرتا۔ جو چیز انہیں گھٹی میں پلا دی گئی ہے، وہ جیسی بھی ہے، وہ اس کو لے کے تو کل حزب بما لدیہم فرحون کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ اسلام میں جو آپ کا مقام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ جو بھی تھے وہ باہر تھے، ظاہر تھے، سب کے سامنے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی تو ڈٹ کر کی، اور ہر جگہ کی، اور جب اسلام لائے تو آپ نے سب سے پہلے جا کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا، ظاہر ہے کسی زمانے میں وہ ان کا عزیز ترین رفیق بھی رہا ہوگا، آپ نے سب سے پہلے جا کے اس کا دروازہ بجایا، اور وہ جب نکلا اور اس نے مرحبا کہا، خوش ہو گیا، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ ذرا بتانے آیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا ہوں بطور رسول، اور آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، اور آج سے میں ان کا ساتھی ہوں۔ تو وہ اس نے ابو جہل نے ناگواری کے ساتھ دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ہر وہ مجلس بقول آپ کے کہ آپ نے قسم کھائی کہ میں نے جس جگہ جہاں جہاں جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی ہے، بولا ہوں، اس جگہ اس مجلس میں انہی لوگوں کے سامنے میں اس کے کفارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کروں گا، تاکہ وہ میرے لیے آخرت میں اس کا متبادل ہو جائے، کفارہ بن جائے میری اس حرکت کا۔ اور آپ نے سب کے سامنے مجالس میں جا کے تو اس چیز کا اقرار کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور بتوں کو جو ہے وہ اللہ کا شریک مانتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے اور ان کی عبادت گناہ ہے، اور وہ سارا موقف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ان کا بھی ہے۔ آپ نے جب ہجرت کی تو اسی اعلان کے ساتھ کی، بالکل اسی شان کے ساتھ کی۔ آپ تیار ہو کر آئے اور آپ نے اپنے حرم کا طواف کیا، اور اس کے بعد جو مجلس لگی ہوئی تھی وہاں آپ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے اور بچے یتیم کروانے ہیں وہ میری راہ میں آ جائے، میں مدینے جا رہا ہوں ہجرت کر کے۔ یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام طور پہ بھی مکے والوں میں نفاق نہیں تھا، اس لیے کہ نفاق وہاں آتا ہے جہاں مفادات ہوتے ہیں، اور مہاجرین مکہ جو اسلام لائے تھے اور اولون السابقون جو تھے وہ
تو اس طرف کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں تھی کہ جس کی لالچ میں وہ ایمان کفر چھپا کے مسلمان ہو جاتے. یعنی یہاں تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ نرا خسارہ ہے، مال بھی لگانی ہے، جان بھی. کوئی حکومت تو تھی نہیں کہ بندہ کہتا جی وزیر بن جاؤں گا، قریب ہو جاؤں گا، مال ملے گا. یہاں تو مال کھپانے کی بات ہو رہی تھی. دوسرا ڈر بھی کوئی نہیں تھا. یعنی ایسے لوگ تھے کہ جو مومن ہو گئے لیکن کفر کے ڈر سے ایمان چھپائے رہے، جو کہ اللہ پاک نے سورہ الفتح میں یہ فرمایا کہ صلح حدیبیہ میں نے اس لیے کروائی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے جان کروائی ہے، میں نے کفار کے ہاتھ بھی روکے ہیں تم پر وار کرنے سے، اور تمہارے ہاتھ بھی میں نے باندھ دیے ہیں، تمہارے بھی روکے ہیں. وَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ تھا. کیوں کیا تھا؟ کہ یہ کلیش نہ ہوتا، کہ یہ جنگ نہ چھڑ جائے. اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اگر تم مکہ فتح کر لیتے اور آپس میں تمہاری جنگ چھڑ جاتی تو تم شاید ان لوگوں کو بھی مار دیتے جو کوئی مومن ہو چکے ہیں. اس لیے وہ کلیش نہیں ہونے دیا اور صلح پہ جو ہے وہ صلح کا اللہ نے بندوبست کیا، حالات اللہ پاک نے کیا. تو ایسے لوگ موجود تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اگر وہ لوگ وہاں سے ہٹ جائیں جنہوں نے ایمان، جو چھپا کے ایمان ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کہیں تم ان کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگ لو، تو اللہ پاک تمہیں اجازت دے دیتا کہ ان کافروں کو اپنے ہاتھ سے عذاب دو، تم اللہ کا عذاب ہو ان کے لیے. اس لیے سورہ توبہ میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. اب ہوا سے نہیں، پانی سے نہیں، پتھروں سے نہیں، اب اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو عذاب دے گا. تو وہ اللہ جو چھپے ہوئے مسلمانوں کو، جو مسلمان ہو گئے ابھی اس کے شعائر لوگوں کے سامنے وہ ادا نہیں کر رہے، کوئی نماز روزہ نہیں کر رہے، اور کافروں کی تقریبات میں بھی شریک ہوتے ہوں گے، تبھی تو کفر چھپایا ہوا نا. بتوں کا کوئی میلہ لگتا ہوگا، اس میلے میں بھی جاتے ہوں گے. بتوں کو جو چڑھاوے چڑھائے جاتے وہ چڑھا رہے ہوں گے تاکہ کسی کو شک نہ پڑے. ان لوگوں کے خون، اللہ پاک نے ان کا خون بچانے کے لیے کہ مومن بھائیوں کا ہاتھ اپنے ان خفیہ مومن بھائیوں کے خون سے رنگ نہ جائے، اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ بظاہر ہتک آمیز شرائط پر اپنے نبی کو صلح پر مجبور کیا. یعنی انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ کاٹ دیا، محمد بن عبداللہ لے کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. آپ نے فرمایا کہ تم اگرچہ نہ مانو لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن محمد بن عبداللہ بھی ہوں. ٹھیک، یہ بھی سچ ہے، اسی پہ معاہدہ کر لیتے ہیں. کوئی بندہ اگر مدینے سے مرتد ہو کے مکے آئے گا ہم آپ کے واپس نہیں کریں گے، لیکن مکے سے اگر کوئی مسلمان ہو کے جائے گا تو آپ ہمیں واپس کریں گے، یہ بھی مان. تو اب آپ سوچ لیں کہ اس اسلام میں یہ کون سی گنجائش ہے کہ آپ اپنے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، اپنے ساتھ روزے رکھنے والے، اپنے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، نبی کے دائیں بائیں لڑنے والے آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کے خون سے جو ہے وہ اپنی تلواروں کو آلودہ کریں. تو مکے کے مہاجرین میں کوئی منافق نہیں تھا. نفاق کہاں آیا ہے؟ وہ مدینے میں آیا ہے. جب مسلمانوں کو قوت مل گئی ہے تو پھر کچھ لوگوں کو مجبور، اس لیے کہ ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے تو یا شوہر مسلمان ہو گئے تھے، بیوی کو بھی بظاہر مسلمان ہونا پڑا، اگرچہ اس کی ہمدردیاں یہود کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ ان کا پہلا مذہب یہودی تھی، یہودیت کے ساتھ ہی تھا. باپ مسلمان ہو گئے تو بیٹے کو بھی ہونا پڑا. بیٹا ہو گیا کمانے والا تھا، باپ بوڑھا تھا، اس کو بھی ہونا پڑا. اب اس کے ساتھ مفادات تھے نا، اور ڈر بھی تھا کہ مسلمان جو ہے وہ طاقتور ہیں، سزا دیں گے. نفاق وہاں پیدا ہوا ہے. اور وہ جو کہا گیا نا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، وہ اصلاً انہی کو کہا گیا. باپ اگر بیٹا مسلمان ہے تو کہا گیا کہ باپ اگرچہ تمہارا باپ ہے لیکن حضور کی مجلس کی راز کی بات وہاں نہیں کرنی. ان کو سامنے لا تتخذوا بطانۃ، بطانہ کہتے ہیں پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہونا، وہ جو بطن کے اوپر کپڑا ہے
وہ تو ان کو ان کے سامنے کپڑا پیٹ سے نہیں ہٹانا، کوئی ادھر کی ادھر بات ایسے نہیں، اس لیے کہ ان کی ہمدردیاں ساری ادھر ہیں۔ تو نفاق آیا مدینے میں، مکے والوں نے تو اندھا دھند سمن بکمن عمیون جسے کہتا ہے نا کہ جی بلائنڈ فیتھ کے ساتھ سب کچھ کھپا دیا، لگا دیا، بالکل نفع کی سوچ ہی نہیں آئی کبھی۔ تو ان میں کہاں سے نفاق ہے؟ یہ عام مکی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر عمر فاروق جیسی ہستی جو ہر کام کھل کھلا کے کر رہی، مسلمان ہوئے تو پہلی ظہر کی نماز آپ نے کہا کہ جی چلیں، کہا کہ جی وہ چلیں جی نماز کھڑی ہونے لگی، تو کہا جی یہاں کیوں، حرم میں چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مناسب نہیں ہے اس وقت ان لوگوں سے ٹکرانا۔ آپ نے فرمایا آپ اللہ کے رسول نہیں، کیا ہم حق پر نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور زور کی نماز پھر 2 صفیں 2 لائنیں بنائی گئیں باقاعدہ، ایک لائن کے آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، دوسری کے آگے حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر دونوں لائنوں میں مسلمان گئے ہیں، پھر اور حرم میں نماز ادا کی گئی اور سب ہکا بکا رہ گئے۔ وہ عمر، اس کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اگرچہ ان کی عاجزی اور انکساری ثابت کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ آپ کا یہ رتبہ تھا اور اس کے باوجود جو ہے آپ کو نفاق کا ڈر تھا۔ ڈر والی کیا بات ہے؟ منافق کو پتا ہوتا ہے میں منافق ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں بخوبی واقف ہوتا ہے، اسے بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ اسے دوسرے سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں منافق ہوں یا نہیں ہوں، اسے خود پتا ہوتا ہے۔ وہ جو واقعہ ہے جو فسانہ ہم سناتے ہیں ممبر پر سے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی جب نفاق پہ بات کرتے تھے تو یہ بات کوٹ کیا کرتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور وہ بھی کیا کہ فوت ہوتے ہوئے جب آپ کو پیٹ چاک ہو چکا تھا اور اس میں جو دودھ پلایا جاتا تھا وہ پسلیوں سے نکل جاتا تھا، تو آپ نے کہا حذیفہ کو بلاؤ، اور حذیفہ جب آئے تو ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی منافقوں میں لیا تھا؟ آپ اندازہ کریں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کا، سارے منافقوں کا پتہ نہیں تھا، سارے منافقوں کا پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کہ مدینہ اور اس کے گرد کے لوگ ڈھیر سارے منافق ہیں۔ وہ نفاق پر اتنے ماہر نفاق کے، مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، اللہ نبی کو کہہ رہا ہے تم انہیں نہیں جانتے، میں انہیں جانتا ہوں۔ حضور کو بھی سارے منافقوں کا پتہ نہیں تھا، تو حضرت حذیفہ کو کہاں سے ہو گئے؟ یہ سارے منافقوں کی بات نہیں ہو رہی، غزوہ تبوک سے واپسی پر، میری بات سنیے ذرا، یہ کتنی بڑی بات ہے جو ممبر پر اور چینلز پہ آ کے پھر سنی مولوی کرتے ہیں، اور جب سوال اٹھائے جاتے ہیں مخالف فرقے کی طرف سے تو پھر بغلیں جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں جی گردن اڑا دو۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر پہاڑی علاقہ ہے، ایک تنگ درے میں تنگ رستہ تھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، تو کوئی 12 لوگوں نے ڈانٹے باندھے ہوئے تھے تاکہ پہچانے نہ جائیں، اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ڈرا کر اور اس کو نیچے گرانے کی کوشش کی پہاڑ کے اوپر سے، تاکہ آپ کی شہادت جو ہے وہ حادثہ لگے، تلوار سے نہیں، وہ حضور کی اونٹنی کو جو ہے وہ ڈرا رہے تھے اور چادریں اور ایسے کر کے اس کے، تاکہ وہ بھاگے اور گر جائے نیچے پہاڑ سے، تنگ سا رستہ تھا۔ بہرحال یہ 12 بندے تھے، ان کے نام بھی آئے ہوئے ہیں، میں پوسٹ جب لکھوں گا تو ان کے نام بھی انشاءاللہ لکھ دوں گا۔ ان 12 بندوں کے بارے چونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے ہوئے تھے مہار اونٹنی کی،
تو جب وہ لوگ ڈسپرس ہو گئے تو آپ نے پوچھا حضرت حذیفہ سے کہ پہچانا ہے ان کو؟ اللہ کے رسول میں نے نہیں پہچانا. آپ نے فرمایا میں تمہیں ان کا نام بتاتا ہوں لیکن تم نے کسی کو بتانے نہیں. یہ نام اس لیے نہیں بتانے کہ اللہ کے رسول خانہ جنگی سے بہت ڈرتے تھے. آپ کو پتا تھا کہ یہ شروع ہو گئی کچھ بھی نہیں بچے. اور قبائلی عصبیت ایسی تھی کہ آپ اس قبیلے کے مسلمان کے خلاف ایکشن لیں تو اس قبیلے کا آپ اس قبیلے کے منافق کے خلاف ایکشن لیں تو اس قبیلے کا مسلمان بھڑک اٹھتا تھا کہ ہماری ناک کٹ گئی. اوس والے کا آپ کو سزا دیں تو اوس والا یہ سمجھتا تھا کہ خزرج والوں کے سامنے میں ذلیل ہو گئے, اور خزرج والے کے بارے میں آپ سزا دیں تو خزرج والا یہ سمجھتا تھا کہ اوس والوں کے مقابلے میں ہماری ناک جو ہے وہ کاٹ دی گئی. یہ تعصب تھا جو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الخزرج تھے, اور جب اوس کے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول حضور ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ میرا دفاع کرو, میری طرف سے بات کرو, یعنی بجائے اس کے کہ مہاجرین بولیں اور یہ مہاجرین اور انصار کا قضیہ بن جائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو بہتان لگا ہے تو انصار ہی اس بندے کی زبان پکڑو. واللہ میں نے تو اپنے گھر میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا, یعنی اللہ کا رسول بصیرت حاصل ہے مجھے, لیکن میں نے اپنے گھر میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی جس قسم کی افسانے اڑا رہی ہے عبداللہ بن ابی, کیونکہ وہ خزرج کا تھا. ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر وہ ہم میں سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے, اور اگر ہمارے وہ خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو بھی ہم اس کو سزا دے کے رہیں گے. اس پہ سعد ابن عبادہ, یہ وہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ احد میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو موسیٰ سے یہ کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون, جائیے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, واللہ ہم آپ کے ساتھ, آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, بائیں بھی لڑیں گے, آگے بھی لڑیں گے, پیچھے بھی لڑیں گے, آپ ہمیں لے کر سمندر میں اتر جائیں تو ہم وہاں بھی لڑیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا, اس لیے کہ حضور بار بار کہہ رہے تھے کہ مشورہ دیں, مجھے مشورہ دیں. اب مہاجرین سارے کہہ رہے تھے جی ہم تیار ہیں, لیکن حضور بار بار, اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گئے, کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ مدینے پر حملہ ہوگا تو یہ کریں گے, دفاع کریں گے, لیکن یہ کہ اگر یہ قریش اور مسلمانوں کا کلیش ہے تو اس میں پھر یہ قریش کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو شاید اس معاہدے کا جو پہلے ہمارے درمیان ہوا تھا اس کا خیال آ رہا ہے, وہ ختم ہو گیا, اب ہم آپ کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں, آپ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایسا کوئی, آپ جدھر آپ جائیں گے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو حضور بہت خوش ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جب قبیلے پر بات آئی ہے تو انہوں نے اس اوس والے کو کہا کہ اللہ کی قسم تو اس کو ہاتھ تو لگا کے دے. یعنی کوئی مہاجر اگر یہ بات کہہ دیتا, کوئی مہاجر اس کے ساتھ کچھ کر دیتا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں, لیکن ان کا اپنا وہ شریک جو صدیوں کا شریک تھا اوس والا, اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی, حالانکہ وہ حضور کی حمایت میں نکلی ہے, وہ بھڑک گئے. ان کا ہمت ہے تو ہاتھ لگا کے دکھا, تو اللہ کے رسول سے برا فروختہ ہو گئے اس پہ, اور آپ نے مسجد ڈسپچ کرا, جاؤ 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 اپنے گھروں کو جاؤ. کوشش کی کہ یہاں کلیش نہ شروع ہو جائے ان کے اندر. یہ وہ بات تھی جس کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا سعد ابن عبادہ سے, سقیفہ بنو سعدہ میں, کہ تم منافق ہو. یعنی تو نے اس وقت عبداللہ ابن ابی کا ساتھ دیا تھا, ایک منافق کا ساتھ دیا تھا حضور کے مقابلے میں, حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں انہوں نے جو کہا تھا یہ منافق ہے. تو اصل میں یہ کوئی گالی نہیں تھی, اس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا. تو حضور اس چیز سے بہت ڈرتے تھے. عبداللہ بن ابی کے بارے میں جب اس نے کہا کہ جو لا تنفقوا, ان پر کوئی انفاق مت کرو, علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا,
تم انہیں کھانے پینے کو دیتے ہو تو یہ مہاجر پالتے ہیں. ہر جگہ سے جو مہاجر آ رہے تھے, جہاں جہاں کوئی مسلمان ہوتا تھا مدینے آ جاتا تھا, اب ان کو یہاں خوراک روٹی ملتی ہوئی کہ تم ان کو نہ کھانے کو دو, ان کو کیمپوں کو نہ آنے والوں کو کھلاؤ پلاؤ تو بھاگ جائیں گے یہاں سے. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. قالوا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم لرجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل, ہم واپس جب پہنچیں گے مدینے تو ہم میں سے جو عزیز ترین ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے. اب یہ اللہ کوٹ کر رہا ہے, یہ بات صحابی نے بھی بتائی حضور کو, لیکن وہ قسم کھا گیا. جب قسم کھا گیا تو وہ بیچارہ بدنام ہو گیا. بچہ سا تھا, وہ بڑے پریشان, گھر سے نہ نکلے وہ شرم کے مارے کہ بھائی لوگوں نے کہا بچہ ہے جی, اس نے غلط سنا ہوگا, لوگ بھی سارے یہی کہہ رہے تھے, اور وہ بھی قسم کھا گیا تو حضور نے اسے چھوڑ دیا اس کی قسم پر. اس کے بعد جب یہ وہی نازل ہوئی تو آپ نے اس کے بچے کے کان کو پکڑ کے لا رکھا کہ تمہارے کان نے صحیح سنا تھا. اللہ نے تصدیق کر دی. تو حضور تو جب عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ خبر اڑی کہ اس کو مروا دیا جائے گا, تو ان کے بیٹے جو عبداللہ تھے, جو مخلص مسلمان تھے, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میرے باپ کو مروانا ہے تو میرے ہاتھ سے مروائیے گا, مجھے حکم دیجیے گا, میں اس کا سر آپ کو لا دوں, لیکن کسی اور سے مت مروائیے گا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے کوئی تانا دے کہ تیرے باپ کو فلاں نے مار دیا تو کچھ نہیں کر سکا, تو میں کہیں جہالت میں مبتلا نہ ہو جاؤں, یعنی میں بدلے میں اس بندے کو قتل نہ کر دوں جس نے میرے باپ کو قتل کیا. تو آپ نے فرمایا نہ ہم تمہارے باپ کو قتل کریں گے اور نہ کسی کو قتل کرنے کے لیے کہیں گے. اسی بیٹے نے پھر باپ کو مجبور کیا تھا کہ تو کہہ کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول اور مومن جو ہے وہ عزیز ہے. خیر, اس خانہ جنگی سے, اور بعد میں دیکھ لیں آپ مسلمانوں میں جب خانہ جنگی ہوئی ہے تو پھر اس کی کوئی حد رہی ہے. جو حضور احتیاط فرماتے تھے کہ قبائل کے اندر یہ آپس کی جنگ نہ بڑھ کے, آپ اندازہ کر لیں کہ حضور کتنی احتیاط. عبداللہ بن ابی کسی بھی سزا نہیں دی کہ خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے. تو آپ نے اس ڈر سے وہ 12 آدمیوں کے نام حذیفہ کو بتائے, لیکن یہ کہا کہ کسی کو بتانا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے ان سے پوچھا حضرت حذیفہ سے کہ اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے جن منافقوں کا نام لیا تھا کیا ان میں میرا نام بھی ہے؟ تو کیا عمر فاروق کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں حملہ آوروں میں شامل نہیں تھا؟ باقی صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیوں زیادہ خفگی تھی کہ کہیں میں ایکسپوز تو نہیں ہو گیا؟ کیا چور کی داڑھی میں تنکے والی بات تھی؟ عمر فاروق کو پتہ نہیں تھا, پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں نہیں تھا پتا کہ میں حملہ آوروں میں ہوں, میں سے جو ہے وہ نہیں ہوں, میں ان منافقوں میں سے ہو ہی نہیں سکتا. حضور میرا نام لے, جب میں تھا ہی نہیں تو حضور کیسے نام لے سکتے؟ سب سے زیادہ بے فکر تو اسی کو ہونا چاہیے تھا جو بندہ تھا ہی نہیں. انہیں کیا خفگی تھی کہ میں تھا لیکن پتہ نہیں حضور کو پتہ چلا یا نہیں چلا, یہ بات تھی. اس لیے دوسرے مسئلے کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ جو 12 حملہ آور تھے ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے, اور مولوی ممبر پر کہ یہی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نفاق کی جب بحث ہوتی ہے تو اس میں سنا دیتے ہیں. وہ بات خاص حملہ آور گروہ کی تھی جو حذیفہ کو پتہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سارے منافقوں کی بات نہیں تھی. وہ جو 300 واپس آ گئے تھے ان کی بات نہیں تھی, وہ خاص 12 آدمیوں کی تھی جنہوں نے حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عمر کو اتنی فکر تھی تو آپ جو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے پوچھا میں تمہیں قسم دے گا حضور نے تمہیں میرا نام تو نہیں بتایا منافقوں میں, تو یہ کیا سین بنتا ہے؟ سانپ اپنی گود میں پال رہے ہو تم لوگ, ہاتھوں میں سانپ تم نے پکڑے ہوئے. اہل سنت نے جو پکڑا دیتا ہے سمن بکمن عمیون مسلک ہے یہ, نہ کوئی عقل استعمال کرتے ہیں, نہ کوئی فہم استعمال کرتے ہیں, نہ کچھ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھیں حضور نے فرمایا منافق کی 4 نشان, 3 بھی بیان کی ہیں ایک حدیث, ایک میں 4 بیان کی. جب
بات کرے تو جھوٹ بولے. کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھوٹ بولا کرتے تھے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کر جاتا ہے. کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خائن تھے؟ وَإِذَا عَاهَدَ فَجَرَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جاتا. وَإِذَا عَاهَدَ، جب وعدہ کرے اخلفا، تو اس کے خلاف کرے، وعدہ خلافی کرے. کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ خلافی کرتے تھے؟ اور چوتھی فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے. چار بیان کی، ان میں سے کون سی تھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ یعنی جو حضور نے فارمولہ بتایا تھا اس کے تحت تو ہم سارے منافق، ہم منافق ہیں، اس کو اپلائی کیا جائے تو پوری قوم منافق. مولوی سب سے بڑے مخالف وہ ہیں، منافق ہیں. یہ فارمولہ اپلائی کیا جائے تو مسجد کمیٹیوں کے اراکین وہ ہیں منافق. یہ جو میلادیں اور یہ مسجدیں جو سجاتے اور یہ خرچے سارے کرتے ہیں، یہ 10% خرچہ کرتے ہیں، 90% یہ کھاتے ہیں. اس لیے بدعتوں کی ترویج ہوتی ہے نہیں کہ اس میں ان کا کھانا نکلتا ہے. یہ منافق ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی. نہ اس فارمولے کے تحت منافق تھے، نہ ان کی عادت منافقانہ تھی. کڑوے تھے تو سب کے سامنے تھے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے. منافق تو میٹھی چھری ہوتی ہے، برہنہ شمشیر نہیں ہوتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. لہذا یہ گانی جھوٹ ہے کہ عمر فاروق نے پوچھا کہ حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں منافقوں میں سے تو نہیں. جھوٹی کہانی. وہ قاتلوں میں سے نہیں تھے، حملہ آوروں میں سے نہیں تھے، اور انہیں خود اچھی طرح پتا تھا کہ وہ کیا ہے. تو پہلے تو یہ بات کہ یہ مولوی جہاں بیان کرے اس مولوی کو روکیں آپ اور اس سے کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تمہیں پکڑائی گئی ہے بدنام کرنے کے لیے اور تم اسے پال رہے ہو، اس کہانی کو آگے چلا رہے ہو. تو یہ ہو گئی ہفتہ شہادت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. اس کے بعد پھر دوسری بات کرتے ہیں.